بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. میں اڈیالہ جیل سے تھوڑے سے فاصلے پہ پیچھے کھڑا ہوں. یہاں پر پولیس نے یہ بلاکڈ کیا ہوا ہے راستہ اور وکلاء کو بھی نہیں جانے دے رہے. پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. میڈیا کے لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ میرے پیچھے سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, فیصل چودھری بھی ہیں, راجہ متین ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں. ان کو آج ان کے پاس عدالت کے اجازت نامے ہیں لیکن آپ آگے نہیں جا سکتے. ہم آگے سے ہو کے آئے ہیں. آپ یقین کریں گیٹ پر وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. ہو کا عالم ہے اور عمران خان اس جیل کے اندر ہیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے جیسے پہلے کی گئی تھی. ان کو جیسے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا, پانی بند کر دیا گیا تھا, بجلی بند کر دی گئی تھی اور کھانا اس معیار کا نہیں دیا گیا تھا. اور 10-12 دن کے بعد یہ پتہ چلا تھا جب بشرا بی بی باہر آئی تھی. تو ابھی یہاں پر کچھ صحافی بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. میرے ساتھ سجاد چودھری صاحب ہیں. سب سے پہلے یہ تو وہاں پر جو 2 دن پہلے یہاں پر واقعہ ہوا فواد چودھری صاحب کا اور شعیب شہین صاحب کا, یہ اس کے آئی وٹنس ہیں. بلکہ شعیب صاحب ان کے ساتھ ہی بات کر رہے تھے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہوا, وہ سیکرٹری جنرل ہیں, کہ کیا فواد چودھری پارٹی میں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ نہیں ہیں. اور پھر دوسرا سوال تھا ان سے کہ کیا کچھ صلح ہو گئی ہے جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, لیکن شعیب شہین صاحب نے کہا کہ نہیں ہوئی. تو راجہ صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شعیب شہین صاحب درست بیان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ تو ایف آئی آر ہونی چاہیے, یہ تو حد کے عزت کا معاملہ اور یہ بڑی ایک لو لیول گفتگو ہے جس میں پڑھنا نہیں چاہتا. سجاد صاحب آپ اس دن موجود تھے, تو یہ بتائیے کہ یہ جھگڑا ہوا یا بس ان پرووکڈ ہوا, سب کچھ ہوا کیا تھا؟ بہت شکریہ سمی صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب سے خان اندر ہے تب سے ہم اڈیالہ جیل کو کور کر رہے ہیں. اور اس دن میں سمی اپنا شعیب شہین صاحب ہم بات کر رہے تھے مروت کی نکالے جانے کے اوپر. تو ہم ان سے میں نے پوچھا تو یہ کیا آپ نے, تو بس اتنی دن اوپر سے فاض صاحب آ گئے. فاض صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ چوئی صاحب ایک ٹاؤٹ کے پاس کھڑے ہیں آپ. تو میں نے ان کو آگے سے سمائل دی. میں نے کہا میں ان کا آپس کا مسئلہ ہے تو میں ان کو کیا جواب دوں. وہ اسی طرح آگے چلتے گئے اور انہوں نے آگے جا کے تھوڑی دیر پھر کہا کہ یہ 5,000 روپے میں بکنے والا ایک پارٹی کے خلاف, مطلب ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بکواس کرتا ہے پارٹی کے اوپر, مطلب ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا. اتنی دیر کو شعیب شہین نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اپنا کام کریں, میرا آپ سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے. اور شعیب شہین نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. وہ واپس آئے ہیں, انہوں نے اس کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کے اس نے تھپڑ رسید کر دیا ان کو, اور وہ بیچارے زمین پر گر گئے. ان کو ہاتھ پہ بھی چوٹ لگی اور اس جگہ پر بھی چوٹ ان کو آئی. ان کے ساتھ ان کا ایک گارڈ تھا, انہوں نے ایک ان کو میں نے آئی تھنک شاید ایک آدھا کو تھپڑ ان کو بھی ان کو مارا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ہبا چودھری آ گئی, فواد چودھری کی جو مسز تھی وہ بھی ساتھ کھڑی تھی. تو وہ آ گئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ یہ کیا کر دیا. میں نے ان سے ہبا سے پوچھا, میں نے کہا آپ ان کو کیا کھلا کے لائیں آج. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ زیادتی کی انہوں نے, بٹ یہ آپ نے پورا وٹنس کیا. ہاں وٹنس. اچھا یہ میں ذرا, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. راجہ صاحب سر یہ آپ کو یہاں پہ روک لیا انہوں نے, آگے نہیں جانے دے رہے اور کہہ رہے ہیں جی انتظار کریں, تو کیا یہ جیسے پچھلی دفعہ خان صاحب کے ساتھ سالٹری کنفائنمنٹ ہو گئی تھی, کچھ اس قسم کے فیئرز ہیں آپ کے؟ دیکھیے وہ فیئر تو بالکل ہے اور یہ باعث تشویش ہے, لیکن اب ہم معلوم کریں گے کہ بہنوں کو ابھی انہوں نے یہاں سے آگے جانے دیا ہے, انہیں اندر خان صاحب سے ملواتے ہیں یا صرف یہاں سے آگے بھیجا ہے, یہ اہم بات ہے. اگر تو بہنیں مل آتی ہیں تو پھر کم از کم ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ نہیں رہے گی. اگر وہ اللہ کرے گا صحیح ٹھیک ہوں گے تو ہم بہنوں کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آ کے کیا بتاتی ہیں کہ اندر کیا حالات ہیں. لیکن آپ کا تو آج دن کورٹ بھی کا ہے. آرڈر ہے, ہمارے پاس عدالت کا آرڈر ہے, یہ فیصل ملک صاحب کھڑے ہیں, ان کے پاس آرڈر ہے, اس کے باوجود انہوں نے ہمیں روک لیا ہے. اس ملک میں قانون تو ہے ہی نہیں, آپ جس مرضی عدالت کا حکم لے آئیں, یہ جو فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو ہم بالکل واپس جائیں گے عدالت میں, توہین عدالت بھی کریں گے اور دیگر بھی جو عمل ہے وہ ہمیں بطور پارٹی اپنانا پڑے گا, لیکن ہم بہنوں کا انتظار کریں گے کہ وہ کیا اطلاع دیتی ہیں. فیصل ملک صاحب آج وہ ضمانت کے حوالے سے بھی انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ ہائی کورٹ نے تو وہ سارے آرڈر جو ہیں وہ منسوخی کے سسپینڈ کر دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہائی کورٹ نے جو تمام آرڈرز تھے نیچے سے جو بلیں خارج ہوئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کی, ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا, ان کو کالعدم قرار دے دیا, اور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ آرڈرز سپریم کورٹ کی دی گئی گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں ہیں. ہائی کورٹ نے مزید وہ تمام کیسز ریمانڈ کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ تصور کیا جائے گا کہ یہ بیلز پینڈنگ ہے, اور 7 days کا ٹائم دیا ہے کہ 7 days کے اندر جو اینٹی ٹیررزم جج صاحب ہیں ان اکارڈنس ود لا ان بیلز پہ آرڈر کریں.
अच्छा, जी हाँ। तो ये तो एक बड़ा फैसला है। हाँ, ये एक अच्छा फैसला है, इनकरेजिंग फैसला है और हमें उम्मीद है वैसे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता कि हाई कोर्ट खुद भी बेल दे सकती थी, हाई कोर्ट को देनी चाहिए थी बेल, लेकिन ये भी इनकरेजिंग है कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है कि वो ऑर्डर्स इलीगल हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ट्विटर पर बात करते हैं, एक्स पर यानी, या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये मनाज़र भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सन्नाटा है अडयाला जेल के गेट पर। और ये कंस्ट्रक्शन करके शुरू, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही, सड़क तोड़ के तो रास्ते जो हैं उनको सारा ब्लॉक किया गया है। ये मुझे नहीं पता कि अब ये किसी प्लान का हिस्सा था या इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की आमदोरफ्त को यहाँ पर रोका जाए। ये वकला भी खड़े हैं, जैसे अभी बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जो बहनें हैं खान साहब की, उनको आगे जाने दिया गया है। अब देखते हैं कि उनसे मुलाकात होती है या नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन उनसे कम से कम खान साहब की खैरियत के हवाले से ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त कंसर्न ये है कि माजी में जब खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला बंद किया गया था, तो जो खबरें अंदर से आई थी जब मुलाकातें शुरू हुई कि खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती की गई थी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी और सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, बिजली बंद कर दी जाती थी, पानी नहीं दिया जाता था। तो ये इन सारे फियर्स में ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये चंद लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दिखा दें, ये एडवोकेट जनरल भी हैं KPK के, और मतीन हैं, और फैसल मलिक साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, और ये पीछे सारा ब्लॉकेड है। पूछते हैं और उसके बाद फिर वो जाने देते हैं। अगर इधर को आएँ तो ये अडयाला जेल इधर है सामने आगे, और ये आप कुछ सहाफ़ी भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये, और उसके आगे पीछे जो है वो अडयाला जेल है। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। मैं सिर्फ यहाँ पर हम आए इसलिए हैं कि लोग बातें बहुत करते हैं, और शायद अगर खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, हुकूमत में आ जाएंगे, तो सारे लोग आ जाएंगे अपनी अपनी दास्तानें लेके कि हमने ये किया वो किया। अमलन ये चंद वकला खड़े हैं, सलमान अकरम राजा हैं, फैसल मलिक हैं, मतीन हैं, और एडवोकेट जनरल हैं KPK के, और कोई नहीं है। एक दो और वकला हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। ये चंद सहाफ़ी हैं, और ये रास्ते ब्लॉक हैं, और एक सन्नाटा है, और ये अडयाला जेल है, इसके अंदर खान बंद है एक छोटे से सेल में, और ये सूरत हाल है अडयाला जेल से। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको, और इंशाल्लाह मज़ीद भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। तो बड़े अफसोस की बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए हुए बंदे को एक इलेक्टेड जो असेंबली है और इलेक्टेड कैबिनेट है उसके बनाए हुए एडवोकेट जनरल को आप रोक रहे हो बगैर किसी वजह के। और रीज़न क्या है? मैं बार बार पूछ के इससे थक गया हूँ कि मुझे रीज़न तो बताए भाई।